بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، وہ نیکی ہو یا بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کے ابدی علم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اس کے پاس پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان تقدیر کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے۔ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، مگر اس کا علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ تمام جہانوں کے علم کی کنجی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال غیر مسلم خاتون نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا سوال خدا کی مرضی سے متعلق ہے۔ میں سنتی آئی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ہر چیز پہلے سے لکھی گئی ہے۔ اگر ہر چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو پھر انتخاب کرنے کی آزادی کہاں گئی کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا منتخب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ تم چاہے جو کرو، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا، یا کہا جاتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ She says her question is about will of Allah. She says, I keep hearing everything is the will of Allah. Whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? When Allah gave me freedom of choice, whatever I do, if anything happens, they say, oh, this was written and it's the will of Allah. And if you could explain, if there is so much, everything is written down, then what is my freedom of choice? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ سوال نہ صرف غیر مسلم بلکہ بہت سے مسلمان بھی مجھ سے پوچھ چکے ہیں، اور یہ سوال تقدیر سے متعلق ہے کہ اگر پہلے سے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے ڈکیتی ہی کرنی ہے، تو پھر مجھے اس کے لیے کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کا قصور ہوا، میرا نہیں، کیونکہ اس نے ہی میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے ڈکیتی کرنی ہے۔ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے تو پھر میں کیسے قصوروار ہو گیا؟ یہ تو الزام خدا پر ٹھہرانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بطور مسلمان ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے، مگر تقدیر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ایک کلاس روم ہے جہاں پر 100 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ٹیچر وہاں سب بچوں کو پڑھاتا ہے۔ وہ پورا سال ان طلباء پر محنت کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، اور پھر جب ایک سال بعد امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یہ والا طالب علم فرسٹ آئے گا اور یہ والا طالب علم سیکنڈ آئے گا، یہ طالب علم صرف پاس ہوگا، وہ فلاں بچہ فیل ہو جائے گا۔ اور اس نے یہ اندازہ اپنے تجربے کی بنیاد پر لگایا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس طالب علم کا اس نے فرسٹ آنے کا کہا وہ سارا سال پڑھائی کرتا رہا، اپنا کام وقت پر کرتا رہا۔ جس کا سیکنڈ آنے کا کہا اس کا بھی ٹیچر کو پتا تھا، جس کا فیل ہونے کی پیشگوئی کی اس کے متعلق بھی ٹیچر کو پتا تھا کہ یہ سارا سال نہیں پڑھا، اسکول چھوڑ کر فلمیں دیکھنے چلا جاتا، پڑھائی میں دھیان نہیں دیا۔ فرض کریں کہ امتحان ہوتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو اس ٹیچر نے کہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بچہ فیل ہوا ہے، کیا وہ ٹیچر پر الزام لگا سکتا ہے کہ ٹیچر نے کہا تھا میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہوا؟ پورے مجمع نے کہا بالکل نہیں، طالب علم کا ہی قصور ہوتا ہے، اس میں ٹیچر کا کوئی قصور نہیں۔ The teacher predicts why. He knows that this student is very studious, always does homework, does extra studies. This average student, second class, that student goes for movies, doesn't do homework, misses the class, predicts that that student will fail. Now, once the examination takes place, after the results come out, this student gets first class first, this student gets second class, that student fails. I am asking you a question. Can the student who has failed, can he blame the teacher that because you have predicted I will fail, I have failed? Who's to blame, the student or the teacher? Who's to blame, the student or the teacher? The student. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ جیسے ٹیچر نے طالب علم کو صرف پڑھانا ہے، وہ پڑھے یا نہیں اس کی مرضی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی کی طاقت دی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ پھر بھی اگر انسان غلط کام کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اس انسان کا قصور ہے۔ ٹیچر اور اللہ تعالیٰ میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، استاد غلطی کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور چونکہ وہ علم غیب سے جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، اس نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی کہ فلاں انسان فلاں وقت فلاں لمحے کیا کرنے والا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ صرف علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مرضی دے دی تو وہ اس کی مرضی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ آپ ایک سڑک پر جاتی ہیں جہاں سے آگے 3 مزید سڑکیں نکلتی ہیں، اے، بی اور سی۔ آپ روڈ سی کا انتخاب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ آپ نے روڈ سی کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
نے آپ کے لیے لکھا تو آپ نے روڈ سی پر جانے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس روڈ کا انتخاب کرنا تھا، اور یہ چیز علم غیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم تھی، اس لیے اس نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ہر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، کالج سے فارغ ہو کر ہر شخص کوئی نہ کوئی نوکری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مزدور، کوئی وکیل، کوئی جج، تو کوئی کچھ اور پیشہ چنتا ہے۔ آپ ایک بزنس مین بننے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہی توجہ دوبارہ دوں گا کہ آپ نے بزنس مین بننے کا انتخاب کیا، وہ آپ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے ذریعے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا تھا، اس لیے آپ بزنس مین نہیں بنے۔ It is not because Allah is writing that you are choosing road C. It is because you will be choosing road C. Allah is ilme ghaib. He has knowledge of the future. He writes in advance. Now after you choose road C, you come at another crossroad, 5 roads, 1, 2, 3, 4, 5. Like after you pass the 12th standard, you can become engineer, you can become doctor, you can become businessman. You choose to become a businessman. Choice is yours. But Allah knows in advance that after you pass standard 12th, you will choose to become a businessman. It is not because Allah is writing that you are becoming a businessman. Because you wanted to become a businessman, Allah is writing in advance. And what you understand here, that if Allah wants, He can easily change it. For example, if in a classroom, in the mathematics examination, the teacher gives the paper 2 plus 2 is equal to how much? Now why she is supervising? The student writes 2 plus 2 is equal to 5. The teacher will not correct, the teacher can correct. But if the teacher corrects, you will say the teacher is unjust. If teacher says, don't write 5, write 4. All the other students will, this is examination. Why are you interfering? So if Allah wants, He can change. But because He has given you free will, He is letting you take your decision. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں، یعنی کہ جیسے ہمارا رزق ہماری قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہ ہی کم۔ اگر لکھا ہے کہ ہمیں فلاں دن 1 کروڑ روپے ملیں گے تو وہ ملیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو بینک میں ڈاکہ ڈال کر حاصل کرتے ہیں، محنت کر کے، یا پھر کہیں پڑے ہوئے ایسے ہی مل جائیں گے۔ یہ ملیں گے ضرور، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے، مگر طریقہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاضی کے ایک امتحان میں سوال ہے 2 جمع 2، کوئی بچہ 5 لکھ دیتا ہے اور ٹیچر دیکھ لیتا ہے، مگر وہ اس کو یہ جواب ٹھیک نہیں کرا سکتا، کیونکہ پھر دوسرے بچے کہیں گے کہ ٹیچر بے انصاف ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، مگر چونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس لیے اس نے ہمیں اپنی مرضی کی طاقت دی ہے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔